حوالے سے ہم نے کافی چیزیں سنی تھی. تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ سن لیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا. اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جب پانی مل جائے تو اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا. 1 میل کے اندر پانی تھا، ایسے مقام سے گزرا خالی تو تیمم ٹوٹ گیا. پانی تک پہنچنا ضروری نہیں. البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا. سوتے ہوئے گزر گئے تو نہیں ٹوٹے گا. مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، اب اتنا درست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا. اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم ٹوٹ گیا. اور اس سے کم تو نہیں. یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ گیا، ورنہ تیمم جاتا رہا. کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پائے جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب ٹھیک ہو گیا کہ وضو نقصان نہیں کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں تیمم باقی ہے. جو شخص موزے پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزوں پر مسح کرے تو جائز ہے. جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا. مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں. موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے. ایڑی نہ کھلی، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے. چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا ہو اور باقی حصہ کسی اور موٹی چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ. ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں. ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. جو ہم جرابیں جسے ہم کہتے ہیں، ان جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا. وضو کر کے پہنا ہو، یعنی اگر موزہ بے وضو پہنا تو مسح نہیں کر سکتے. تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں. نہ حالت جنابت میں پہنا ہو، نہ بعد پہننے کے جنب ہوا ہو. مدت کے اندر ہو، اور اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں. موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا، یعنی بے وضو ہونا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کو حدث کہتے ہیں. جو حدث ہوا اس وقت سے مدت کا شمار ہوگا. مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار وضو ٹوٹا، حدث ہوا، تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک مسح کرے. جب پہلی بار وضو ٹوٹا یعنی موزے پہنے، ہم نے وضو کیا، ابھی وضو کیا تھا، موزے پہن لیے وضو کرنے کے بعد، یہ والے جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، چمڑے کے نہ بھی ہوں، ایسے ہوں کہ جس سے پانی بہہ جائے. اب یہ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے اوپر سے، تو اس طرح کے موزوں پہ مسح ہو سکتا ہے. یہ ابھی اگر صبح پہنے ہیں اور وضو ٹوٹا ہے ظہر کے وقت، تو جس ٹائم وضو ٹوٹا وہاں سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے، ادھر سے ٹائم شروع ہوگا. اگلی ظہر میں یا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے جس ٹائم پہ وضو ٹوٹا تھا اس ٹائم تک مسح کر سکتے ہیں، یا اس میں جو نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی وہ ٹائم ہو گیا، 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اب پاؤں دھونا ضروری ہوگا. موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو. موزہ پھٹ گیا یا سیون کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز نہیں. یعنی پھٹے موزے میں 3 انگل سے کم پاؤں کھلے تو مسح جائز ہے، اور 3 انگل سے زیادہ، 3 انگل یا اس سے زیادہ کھلے تو جائز نہیں. ٹخنے کے اوپر موزہ چاہیے، کتنا ہی پھٹا ہو کچھ حرج نہیں. ٹخنے کے اوپر سے اگر پھٹا تو حرج نہیں، ٹخنا چھپا ہونا چاہیے. پھٹنے کا اعتبار ٹخنے سے نیچے کے حصوں پہ. اب اس پہ موزہ مسح جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تر کر کے داہنی ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے موزے کے پیٹھ کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچے. کم سے کم 3 انگل کھینچے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے
اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر اسی طرح کرے، یعنی دایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ 3 انگل، یہ 3 انگل گیلے کر کے ادھر سے شروع کرے یہاں سے اور اوپر تک کھینچتا لے آئے اس طریقے سے، اور الٹا ہاتھ الٹے پاؤں پر اسی طرح کرے۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ مسح میں 2 فرض ہیں۔ ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، مسح موزے کی پیٹھ پر ہونا یعنی اوپر والی سائڈ پہ ہونا۔ مسح میں 3 باتیں سنت ہیں۔ ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا، 3 انگلیوں کے یہ جگہ ٹچ ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ انگلیوں کو کھینچ کر پنڈلی تک لے جانا، اوپر تک لے جانا، یہ سنت ہے۔ انگلیوں کو کھلا رکھنا، ان 3 انگلیوں کو کھلا رکھ کے اوپر تک لانا، یہ سنت ہے۔ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں۔ امامہ، برقع، نقاب اور دستانے پر مسح جائز نہیں ہے۔ امامہ، برقع، نقاب اور دستانے پر مسح جائز نہیں ہے، صرف موزے پر مسح جائز ہے۔ مسح جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مسح کی مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے، یعنی 24 گھنٹے پورے ہو گئے یا مسافر کے لیے 3 دن پورے ہو گئے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک ہی اتارا ہو۔ وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو یا پھوڑا یا کوئی بیماری ہو اور پانی بہانا نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے، اور جو یہ بھی مضر ہو تو پھر معاف ہے، اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ کئی لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، اگر دیر میں ایک نمازی پوچھ رہے تھے کہ اس طرح کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جہاں وضو میں گیلا نہیں کر سکتے اس جگہ کو، تو وہاں پہ کیا کریں؟ تو اگر اس طرح کا مسئلہ بن جائے، کوئی ایسا دانہ بن گیا، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا، پانی نہیں بہا سکتے، تو وہاں یہ اصول یاد رکھیں، مطلب سخت سردی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھیگا ہاتھ وہاں پھیر لینا کافی ہے، یا اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے یا وہ زخم خراب ہو جائے گا، یعنی دوبارہ اس کو توجہ سے سن لیں۔ یا ایسوں کے لیے جن کو پرابلم ہو کہ جہاں پانی نہیں بہا سکتے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، پھوڑا ہو گیا ہے، پھٹ گئی ہے جگہ، زخم بن گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، دانہ بنا ہوا ہے، وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو، پھوڑا ہو، بیماری ہو، کوئی پانی بہانا نقصان کرتا ہو، سخت تکلیف ہوتی ہو، تو ہاتھ بھیگا کر کے اس پہ پھیر دینا کافی ہے۔ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو اس پہ کپڑا ڈالیں، اس کپڑے کے اوپر مسح کر لیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہے تو پھر معاف ہے، اور اگر اس میں کوئی دوائی بھر لی ہے تو اس کا نکالنا ضروری بھی نہیں ہے، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ اگر وہاں بھی پانی بہانا اگر نقصان کرتا ہے تو پھر یہی طریقہ کرے کہ اوپر خالی مسح ہاتھ پھیر لے یا کپڑا رکھ کے مسح کر لے۔ اللہ پاک ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً یہ سردیوں کے موسم میں تو جو لوگ موزے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے موزوں کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ اگر وہ مسح صحیح نہ کریں، پورا مسح نہ کریں، اس کی شرطیں چھوڑ دیں، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من